اور عرض کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے والے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام آمین کہنے والے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، گردن جھکانے والا، یعنی رب کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا لینا، یہ مسلمان کی تعریف اور اس کا شیوہ اور اس کا معنی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو۔ تو یہ تو معلوم تھا کہ اولاد میں کافر بھی آئیں گے، مشرک بھی آئیں گے، یعنی انسانوں میں ہوں گے یہ، لیکن یہاں پہ خاص دعا فرمائی کہ یا اللہ میری اولاد جتنی بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اس میں سے ایک جماعت ایسی ہمیشہ رکھنا جو تیری فرما بردار ہو۔ اور آج بھی الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو موجود ہے ان میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے فرما بردار لوگ، یعنی کلمہ پڑھ لینا یہ فرما برداری ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اس سے مراد یعنی شریعت ہے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آگے ایک اور دعا مانگی، اور یہ آپ کی زندگی کی آخری دعا ہے۔ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، جیسا کہ پیچھے گزر چکا، کہ زندگی کے ہر موڑ پہ آزمایا۔ آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ہر امتحان میں کامیاب پایا تو جب مزدور مزدوری کر چکتا ہے تو اس سے مزدوری دی جاتی ہے، اجرت دی جاتی ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو تو آخر میں دعا کی جاتی ہے۔ تو آپ نے زندگی کا، یعنی آپ کا بڑھاپا ہے، دنیا سے رخصت ہو جانے والے ہیں، کعبہ شریف تعمیر ہو گیا ہے اور ساری زندگی امتحانوں میں گزاری ہے، اب مانگنے کا وقت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آخری جو دعا مانگی اور جامع دعا جس کا قرآن نے ذکر فرمایا، دعائیں اور بھی آپ کی بہت ہیں جس میں قرآن پاک میں مذکور ہیں، لیکن یہ دعا اس وقت خاص طور پر کی جا رہی ہے جب بیت اللہ شریف تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ یعنی شان والا رسول انہی میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک رسول یعنی مانگا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو ہستیاں ہیں جنہوں نے دعا مانگی کہ انہی میں سے مراد یہ ہے کہ میری اولاد میں سے، یا اللہ میری اولاد میں سے وہ رسول بھیج۔ اب تو یہ ظاہری ترجمہ ہے، لیکن اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ پہلا لفظ یہ ہے کہ یہاں پہ ربنا یعنی اے ہمارے رب، تو جب اپنے لیے مانگا جاتا ہے تو رب بھی کہا جاتا ہے، ایک کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب سب کے لیے مانگا گیا تو ربنا۔ یہاں پہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور مانگنے کا انداز یہ ہے کہ جب بیٹا مانگا یعنی اسماعیل علیہ السلام کو مانگا تو کہا ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما، ٹھیک ہے۔ لیکن سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مانگا تو ربنا
یعنی نا کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اپنے لیے مانگا ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مانگا تو ساری کائنات کے لیے مانگا ہے. اور دوسرا لفظ بھی بڑا، قرآن کا ہر لفظ یہ میں دوسرے لفظ میں بڑا خاص راز ہے. ایک یہ بھی ہے کہ وبعث عربی کا یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بھیج، ٹھیک ہے. تو بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو اور اس کو بھیجا جاتا ہے. تو اگر یہاں پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی ایک چیز موجود نہیں ہے، اس سے جب رب سے مانگا جائے گا، جس طرح کسی بندے کی اولاد ہوئی نا تو وہ بندہ مانگے گا، اس کے لیے حب لیگ آ جائے گا عطا کر. لیکن ایک چیز موجود ہے اور اس کے لیے جب کوئی لفظ استعمال کیا جائے گا تو وہاں پہ وبعث کہا جائے گا. بعثا اس کا مطلب ہے چیز پہلے سے موجود ہے لیکن بھیج. تو یہ لفظ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمایا، بعثا کا لفظ استعمال فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کی عطا سے پتہ تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہو چکے ہیں، یعنی آپ کا نور پاک تو پیدا ہو چکا ہے، اور اسی نور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے. لیکن یا اللہ تو نے انہیں لباس بشری میں بھیجنا تو ہے، ٹھیک ہے، بشر کا لباس پہنا کر انسانوں کی جماعت میں بھیجنا ہے، کسی کی اولاد میں انہیں اٹھانا ہے. تو یا اللہ جب تو انہیں دنیا میں زمین پر بھیجے تو میری اولاد میں انہیں بھیجنا. تو ویسے ورنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے. یعنی جب ان کا گارا تیار کیا جا رہا تھا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی موجود تھا. تو یہ لفظ اچھا پھر فرمایا کہ فی ہم ان ہی میں سے، ٹھیک ہے نا. تو ان ہی میں سے مراد یہ ہے کہ یعنی میری اولاد میں سے جن کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ میری اولاد میں سے مسلمانوں کی جماعت سے بھیجنا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو آگے فرمایا رسولاً، یہاں بھی ایک قانون ہے. ویسے رسول کے لیے رسولہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ 2 زبریں آئی ہیں. تو قرآن کی زیر زبر ہر ایک میں راز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو رسولاً یہاں پہ آ جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ عام رسول نہیں ہے ایک رسول لیکن عام نہیں ہے، ہوگا وہ سارے نبیوں کا امام. تو یہ تنوین بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ وہ شان والا رسول تو ہمیں عطا فرما جن کے صدقے میں تو نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. تو آگے ان کی صفتوں کو بیان فرمایا کہ یتلو علیہم، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والا ہوگا تاکہ وہ ان پر میری اولاد میں اور انسانیت میں خدا کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھانے والا ہو. کتاب سے مراد یعنی جو نازل ہوگی قرآن پاک، اور والحکمت، اور دانائی سکھائے، دانائی کی باتیں. تو دانائی سے مراد یہاں پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور سرکار نے فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو آگے جو لفظ ہے وہ یزکیہم، اور پاک صاف کر دے انہیں. یعنی تزکیہ نفس اس کو کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے ظاہری صفائی، ایک ہوتی ہے دل کی صفائی. ظاہری صفائی تو پانی سے بھی ممکن ہے، انسان پانی سے صابن سے ظاہری صفائی کر لیتا ہے، لیکن دل کی صفائی یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہ صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ آپ دلوں کی صفائی فرماتے ہیں. اور کائنات میں اگر کوئی
اللہ کا ولی نگاہ سے کسی کی دل کو صاف کرتا ہے تو وہ حضور ہی کے فیضان کا صدقہ ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی عطا اور توجہ سے اس ولی کو یہ اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ دلوں کی صفائی کر لیتا ہے، ورنہ یہ شان اور عظمت صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور کس طرح دلوں کی صفائی پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت ہے، وہی لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور جب باپ فوت ہوتا ہے تو اپنی ماں کو منڈی میں لے کے جا کے فروخت کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بگڑی ہوئی قوم۔ لیکن جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ما زاغ البصر و ما طغی والی نگاہ اٹھتی ہے اور ان پہ پڑتی ہے تو دل ایسے صاف ہوتے ہیں کہ وہی بگڑی ہوئی قوم جس پر بادشاہی کرنے کے لیے کوئی بادشاہ تیار نہیں ہے، یعنی کوئی بادشاہی بھی قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں پر جب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑی تو عدالت فاروقی میں پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ عدالت فاروقی میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر ہوتا ہے، دو نوجوان آتے ہیں، عرض کرتے ہیں امیر المومنین، ایک بندے کو ساتھ پکڑا ہوا ایک بابے کو، اور کہا امیر المومنین اس شخص نے ہمارے والد کو قتل کر دی ہے۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی اس نے میرے اونٹ کو مارا، میرا اونٹ اس کے فصل میں چلا گیا، میں مسافر ہوں اور اس نے میرے اونٹ کو مارا تو میں نے مجھے غصہ آ گیا تو میں نے پتھر اٹھا کے اس سے مارا، ان کے والد کو مارا، تو میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں، لیکن وہ پتھر اس کے سر میں لگ گیا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، تو مجھ سے یہ قضا کے طور پہ فوت ہوا ہے، لیکن چونکہ قتل تو اس کے ہاتھ سے ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجرم ہے، تجھ سے قصاص لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا جی میں مسافر ہوں، اب میں یعنی اب سفر میں ہوں، تو آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، میں اپنے گھر سے جو امانتیں وغیرہ ہیں اور کچھ ضروری وصیتیں کرنی ہیں وہ کر کے میں واپس آپ کی عدالت میں خود ہی چلا آؤں گا، اور میں سزا کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھ سے جرم ہوا ہے۔ اب اس نے جب یہ بات کی تو امیر المومنین نے عدالت کا جو قانون ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ ضمانت پیش کر، تو وہ مسافر تھا، اس نے اس بھرے مجمع میں عدالت میں ادھر ادھر دیکھا، اس سے کوئی پہچاننے والا نظر نہ آیا کہ جو اس کی ضمانت دیتا ہے، ظاہر ہے کوئی پہچانتا تو اس کی ضمانت دیتا، لیکن اسی اثناء میں جب اس نے ادھر ادھر پریشان نظری سے دیکھا اس سے کوئی نظر نہ آیا تو وہ پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میرا ضمانتی تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اسی اثناء میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین اس بندے کی ضمانت میں دیتا ہوں، آپ اس سے رہا فرما دیں 3 دن کے لیے۔ وہ چلا گیا، 3 دن جب گزر گئے تو وہ دونوں نوجوان جن کا باپ قتل ہوا تھا دوبارہ عدالت میں حاضر ہوتا ہے، عدالت میں حاضر ہوا تو وہ نوجوان آیا نہیں تھا، وہ جس نے مارا تھا وہ بابا یعنی ادھیڑ عمر کا تھا، وہ واپس نہیں آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے نا کہ ضمانتی کا پھر یا ضمانتی ہوتا ہے یا وہ بندہ ہوتا ہے، تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا عدل و انصاف آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری ہیں، انہوں نے ضمانت اٹھائی، انہیں پکڑ کے لاؤ، اس کی جگہ انہیں سزا دی جائے گی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ کام کے، کہ آپ کو یعنی صحابہ کو پتہ تھا کہ امیر المومنین نے سزا ضرور دینی ہے، عمر فاروق ہیں یہ، اور ادھر سیدنا ابو ذر غفاری ہیں، معاملہ بہت سنگین تھا، اور اس نوجوان کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا، نہ اس کا عطا پتہ ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اب سارے جب پریشان ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری عدالت میں حاضر ہو گئے، ابھی 3 دن پورے ہونے کو تھوڑا ہی ٹائم یعنی پورا ہونے ہی والا تھا کہ وہ شخص جس نے قتل کیا تھا وہ عدالت میں پہنچ آیا۔ عدالت میں جب پہنچا تو سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ ایک قاتل اور جس سے پہچانتا بھی کوئی نہیں وہ خود بخود سزا کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے، اگر یہ نوجوان چھپ جاتا تو اس سے کون تلاش کر سکتا تھا، اگر یہ شخص چھپ جاتا تو اس سے تلاش کون کر سکتا تھا؟
تو اس نوجوان سے سیدنا فاروق اعظم بھی بڑے حیران ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بھائی تجھے تو جان پہچان ہی نہیں تھی، اگر تو چھپ جاتا تو تجھے ہم تلاش نہیں کر سکتے تھے، تو کیوں واپس آ گیا؟ اس نے کہا حضرت میں چھپ سکتا تھا، مجھے پہچانتا مدینہ میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کہا جب یہ واقعہ تاریخ کے صفحات پہ لکھا جائے گا، اب دلوں کی صفائی کی بات ہے، ٹھیک ہے، جب تاریخ کے صفحات پہ لکھا جائے گا کہ جب یہ واقعہ لکھا جائے گا تو اس وقت یہ لکھا جائے گا اگر میں واپس نہ آتا تو یہ بات لکھی جاتی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ حضور کے صحابہ ایسے تھے جو وعدہ کر کے اس کو وفا نہیں کرتے تھے، دغا دے جاتے. تو میں نے اسلام کی تاریخ کو مسخ ہونے سے بچانے کے لیے میں واپس پلٹ کے آیا ہوں تاکہ تاریخ کے صفحات پہ لکھا جائے کہ حضور کے صحابہ سچے تھے اور جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. تو یہ چیز تعلق رکھتی ہے دل کی صفائی کے ساتھ. امیر المومنین نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس نوجوان کو پہچانتے نہیں تھے تو آپ نے یہ اس کی ضمانت کیوں اٹھائی ہے کہ جو ہے انجانے اور ایک جس کو آپ پہچانتے نہیں اس کی ضمانت آپ نے اٹھا لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے برے مجمع میں ادھر ادھر ہماری چہروں کی طرف دیکھا تو میں اس خوف سے کھڑا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ کو لکھنا پڑ جائے کہ حضور کے صحابہ ایسے تھے کہ ایک مسافر نے ان سے ضمانت طلب کی اور ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا. تو میں اس لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تاکہ تاریخ کے صفحات پہ لکھا جائے کہ حضور کے صحابہ مسافروں پہ بھی رحم کرنے والے تھے، اپنوں پہ بھی رحم کرنے والے تھے. اب وہ نوجوان دونوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین ہم ایسا تاریخ کے صفحات کو، اسلام کی تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس بابے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تاریخ یہ لکھ دے کہ اگر حضور کے صحابہ ایسے تھے کہ کسی سے قضا کے طور پہ بھی قتل ہو جائے تو اس سے بھی بدلہ لیتے تھے. تو ہم نے اسلام کی تاریخ کو صاف کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ کتنا عجیب واقعہ ہوا ہے، یعنی 3 دن کا یہ واقعہ ہے اور 3 دن میں یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں یعنی یہ اس چیز کا تعلق ہے دل کا نرم ہو جانا، دل کی صفائی کے ساتھ ہے. جب دل کی صفائی ہوتی ہے تو انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے. تو وہی قوم جو اپنی ماں کو بیچتی تھی، وہی قوم جو اپنی بچی کو دفن کر دیتی تھی کہ یہ بچی بیٹھی کیوں ہوئی ہے، وہی قوم صرف ایک بات کی وجہ سے سینکڑوں سال ان میں درجنوں سال جو ہے ان میں جنگ لگی رہتی، خون ریزیاں ہوتی، قتل ہوتے، یعنی بالکل ان پڑھ جاہل قوم. لیکن جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب پڑتی ہے تو اسی قوم نے پھر دنیا کو ایسا سبق پڑھایا کہ وہی قوم جب ایران میں آتی ہے تو پل نہیں ہے، اور حضرت جو سپہ سالار ہیں فوج کے انہوں نے کہا کہ اگر پل نہیں ہے دریا پہ تو کیا ہو گیا؟ آپ نے دریائے دجلہ کو حکم دیا. سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ اے دریائے دجلہ تجھے پتہ ہے کہ ہم حضور کے صحابہ ہیں اور ہمارا یہ حضور کے صحابہ کی جماعت ہے. تو ایرانیوں نے پل توڑ دیے تاکہ ان کی فوج ہم پہ حملہ آور نہ ہو سکے، لیکن حضرت سعد نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا. اس دریائے دجلہ میں جو ایک موجزن پورا سمندر ہے اس میں اپنا گھوڑا ڈالا تو پیچھے سے پورے فوج نے، صحابہ کی فوج نے اس دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے. اب راوی کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ پہ حضور کے صحابہ کے گھوڑے اس طرح چل رہے تھے جس طرح کسی میدان میں چل رہے ہوں، ان کے سم بھی خشک جو ہے وہ تر نہیں ہوئے تھے پانی سے، اور وہاں پر پانی کے چھینٹوں کے بجائے جو ہے وہ مٹی کی گرد اڑتی ہوئے نظر آ رہی تھی. جب دریا کے پار ساری فوج پہنچ چکی تو حضرت سعد نے سپہ سالار نے فرمایا، جو جرنل تھے، آپ نے فرمایا کسی صحابی کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سب نے کہا حضرت بخیر و عافیت ہم دریا کو عبور کر چکے ہیں،
لیکن ایک صحابی انہوں نے کہا کہ میرا ایک پیالہ تھا لکڑی کا، وہ دریا میں گر گیا ہے اور وہ دریا میں بہہ گیا ہے۔ اب حضرت سعد نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا اور میرے نبی کے صحابی کے پیالے کو بہا کے لے جائے، اس کی جرت اتنی جو ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو صحابی نے عرض کیا حضور ایک لکڑی کا پیالہ تھا، کیا ہو گیا؟ وہ بہہ گیا تو چلیے۔ کہا نہیں، اس سے پتہ نہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ دریائے دجلہ، وہ پیالہ جو تجھ میں بہہ گیا تو نے بہا دیا ہے، جس کو تیری لہروں نے، اس سے واپس کر دے، ورنہ کل بروز قیامت اللہ کی عدالت میں تجھے پکڑا جائے گا۔ تو جب یہ بات کی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک لہر آئی اور اس لہر کے ساتھ وہ پیالہ آیا اور دریا کے کنارے پہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کے یہ مقام کس طرح ہوا؟ تھے تو وہ بھی انسان، تو فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ رسول مجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رسول میری اولاد میں پیدا فرما جو ایسی نگاہ رکھے گا کہ جو انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دے گا۔ اور اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔